بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے حضور تمام مخلوق اس کے آگے سجدہ ریز ہو تو وہی بامراد ہے، اور جو رب کریم سے دور ہو تو وہ بہت ہی بد نصیب ہے۔ اسلام میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نماز ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، یعنی ہم کسی بھی حال میں نماز ترک نہیں کر سکتے۔ نماز تمام اہل اسلام پر 5 وقت فرض ہے، کسی بھی حال میں اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا ترک کرنا کفر ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ جیسا کہ اسلام کے دوسرے ارکان ہیں زکوٰۃ، روزہ، حج۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو تو وہی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں تو وہ ادا نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو صاحب استطاعت ہے وہ حج ادا کرے گا، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا اس پر چھوٹ ہے کہ وہ ادا نہ کرے۔ اسی طرح روزہ ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو روزہ ترک کر سکتے ہیں، اور بعد میں جب تندرست ہوں تو وہ اپنا روزہ تب آپ رکھ لیں، اس کی قضا، یا پھر اسی وقت اس کا فدیہ ادا کر دیں، اور اگر آپ مسافر ہیں تو سفر کے بعد رکھ لیں۔ یعنی جتنے بھی ارکان اسلام ہیں سب میں کہیں نہ کہیں چھوٹ ہے، ان کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز میں چھوٹ تو ہے لیکن یہ چھوڑی نہیں جا سکتی۔ کہیں بھی کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بیمار ہوں تو میں اب نماز ادا نہیں کر سکتی، کل پڑھ لوں گی، قضا دے دوں گی، تو اس طرح جان بوجھ کر قضا کرنا بھی جائز نہیں۔ اب دیکھیں فضول میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اور بس دل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی کل نماز پڑھ لوں گی، قضا کر لوں گی، تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ جائز نہیں ہیں۔ نماز ایسا عمل ہے کہ جس میں کوئی معافی اور رعایت نہیں ہے، یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ ہاں چھوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، یعنی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے نماز ادا کر لیجئے، اور اگر آپ لیٹ کے بھی نماز نہیں ہو رہی تو پھر آپ اشاروں سے جو ہے وہ نماز ادا کر لیجئے۔ یعنی کہ جو رکوع اور سجود ہیں وہ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے پھر آپ اشارتاً بھی نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑی جائے گی، لیکن فی زمانہ دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں مساجد ہیں، ہر گلی ہر محلے میں کتنی بڑی بڑی شاندار مساجد جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی بے نمازی ہے۔ ہر جگہ سہولیات موجود ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں مساجد میں، پانی بھی موجود ہے وضو کے لیے، اور صفیں بچھی ہوئی ہیں، کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، لیکن نمازی کہاں ہیں؟ نمازی نہ جانے کہاں ہیں؟ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں 5 گانہ نماز ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ جو نماز ادا کرتے ہیں ان کی جو فضیلت ہے وہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 700 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، اور نمازی جو ہیں ان کی جو فضیلت ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے، اور جو نماز ادا نہیں کرتے، نماز ادا نہ کرنے والوں کی وعید بھی قرآن پاک میں آئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا
تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ دیکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے تو باہر نکلے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر! میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر انسان گناہ کا پتلا ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنے گناہ کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو یہ حدیث پاک جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے اکارڈنگ دیکھیے کہ ہمارے جو گناہ ہیں پھر وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کتنے اچھے اچھے اور پیارے پیارے اسباب پیدا فرمائے ہیں، اس نے معاف کرنے کے کیسے کیسے طریقے بتائے ہیں، اور اگر ہم پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو پھر ہم لوگوں کی بدبختی ہے، پھر بھی ہم اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائیں، پھر بھی ہم نماز ادا نہ کریں تو پھر ہم لوگ بدبختوں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھیے یہاں ایک پوائنٹ یاد رکھیے، جب آپ سے گناہ ہو جائیں تو آپ کو نہیں پتہ، جانے میں ہو جاتے ہیں، تو آپ روزانہ رات کو اپنا احتساب کیا کریں، اپنا احتساب کر کے دیکھیں کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور پاسبل ہو تو پھر 2 نفل صلاۃ التوبہ کے بھی ادا کر لیا کریں، تاکہ جو بھی گناہ غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ ان کی معافی بھی مل جائے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا اجر بھی مل جائے، اور عاجزی اور انکساری بھی اس سے بہت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو نماز کی بہت زیادہ فضیلت اہمیت ہے، جتنی بھی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر ہم پھر بھی یہ سب فضیلت اور اہمیت جاننے کے باوجود اگر ہم نماز ادا نہ کریں تو سوچئے کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں، جو کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے نماز۔ تو اگر ہم اللہ کے قرب سے ہی دور ہوں گے تو پھر ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔